صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اے اللہ تو ان دونوں سے محبت فرما، تو ان دونوں سے پیار فرما، اور فرمایا اور ان لوگوں سے محبت کر اے اللہ جو ان دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ پاک تم سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ کی محبت لینا چاہتے ہو، اللہ کا پیار لینا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرنے کا جذبہ رکھتے ہو، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم حسنین کریمین سے محبت کرو، پیار کرو۔ جتنا تمہارے دل میں ان کی محبت ہوگی، سمجھ لو اللہ تعالیٰ اتنا تم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیار کو لینے کا ذریعہ بتلایا، اللہ تعالیٰ کی محبت لینے کا ذریعہ بتلایا کہ رب تعالیٰ کی محبت لینا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کا پیار لینا چاہتے ہو تو اس کے اور ذرائع بھی ہیں، لیکن ایک ذریعہ ان کا یہ بھی ہے کہ تم حسنین کریمین سے پیار کرو، حسنین کریمین سے محبت کرو۔ جتنا ان سے تم محبت کرتے چلے جاؤ گے، جتنا ان سے تم پیار کرتے چلے جاؤ گے، جتنا تمہارے دل میں ان کی عقیدت، ان کی مودت ہوگی، اتنا سمجھو میرے رب کا تم سے محبت کا تعلق ہے۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ الحسن والحسین ریحانتا یا فی الجنہ، کہ یہ دونوں ایسے پھول ہیں جن سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا ایسے پھول ہیں جن سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ دنیا میں رہتے ہوئے جنتی پھول ہیں، جنتی خوشبو دینے والے ہیں۔ جو ان کے قریب ہوگا تو اسے جنت کی خوشبو نصیب ہوگی، اور اس کی وجہ ان کے اعمال کا جنتی ہونا ہے، اس کی وجہ ان کے عقیدے کا جنتی ہونا ہے، اس کی وجہ ان کے کردار کا جنتی ہونا ہے، اس کی وجہ ان کی زندگی کے طور طریقے اطوار کا جنتی ہونا ہے۔ یہ جنتی پھول ہیں، ان سے خوشبو آئے گی اور وہ خوشبو جنت کی خوشبو ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ صرف جنتی نہیں ارشاد فرمایا، جنتی نوجوانوں کے سردار ارشاد فرمایا۔ صرف جنتی ہونے کی بشارت دے دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑھ کر کی بھی کیا انعام ہے کہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کسی کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت مل جائے، اور جہاں جنتی ہونے کی صرف بشارت نہیں بلکہ جنت کے ایک طبقے کا سردار بتلایا گیا ہے۔ اس کے بعد ان کی خوشخبری، ان کے لیے بشارت، ان کے لیے عظمت، ان کے لیے خوشی، ان کے لیے شان، اور کیا چاہیے؟ لیکن ذرا اندازہ لگائیے، اس کے باوجود کہ گارنٹی دی جا رہی ہے تم پاس ہو، اعلیٰ نمبروں میں پاس ہو، لیکن پھر بھی محنت کتنی کر رہے ہیں۔ آج ہمیں اگر جھوٹ موٹ سے بھی کوئی کہہ دے کہ تیرا یہ کام سمجھو ہو گیا، تو ہم اسی پر کتنا بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو جی مجھے میرا کام تو ہو گیا، اب میں محنت کیوں کروں؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت، جنتیوں کے سردار ہونے کی بشارت سننے کے باوجود ان کی راتیں ذرا دیکھیں، ان کے دن ذرا دیکھیں، ان کی عبادتیں ذرا دیکھیں، ان کی سخاوتیں ذرا دیکھیں، ان کا ایثار ذرا دیکھیں، ان کی قربانیاں ذرا دیکھیں۔ آج ہم لوگ باوجود کہ گناہوں کی گٹھڑیاں سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں اور اپنے گناہوں کے اعمال بد سے ہمیں خطرہ لاحق ہے، لیکن پھر بھی ہم جنت کے لیے اتنا محنت نہیں کر رہے اور اللہ کی رضا کے لیے اتنا محنت نہیں کر رہے۔ جن کو مجدہ سنایا جا چکا ہے، بشارت سنائی جا چکی ہے، خوشخبری دی جا چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی
پھر بھی وہ کتنا کچھ کر رہے ہیں، کتنا کچھ کر رہے ہیں، اپنا سارا کنبہ شہید کرا رہے ہیں، اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں، اپنا سب کچھ وار رہے ہیں۔ اور حضرت حسن کے بارے میں آتے رضی اللہ عنہ، ایک رات میں 100 رکعت نماز نفل پڑھاتا، ایک رات میں 100 رکعت نماز نفل۔ کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے؟ کیا وہ دنیا کے کام کاج نہیں کرتے تھے؟ ان کو کپڑے روٹی کی ضرورت نہیں تھی؟ وہ بچوں کی شادیاں نہیں کرتے تھے؟ وہ مکان میں چھت ان کو ضرورت نہیں تھی؟ وہ سردی گرمی سے بچاؤ کے لیے اپنا انتظام نہیں کرتے تھے؟ یہ ساری چیزیں تھیں۔ بلکہ ہم اگر آج سوچیں، ان کی شادیاں ایک سے یقیناً زیادہ تھیں، ان کے بچے ہمارے بچوں کے مقابلے میں 2-3 گنا سے بھی زیادہ تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حال دیکھیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں، ان کے احوال کی کتابوں میں جو ان کی راتوں کا حال لکھا ہے، روتے روتے ساری رات گزر جاتی ہے، اللہ سے مانگتے مانگتے ساری رات گزر جاتی ہے، گڑ گڑاتے گڑ گڑاتے ساری رات گزر جاتی ہے، مخلوق خدا کی خدمت کرتے کرتے ساری رات گزر جاتی ہے، اللہ کی مخلوق کی بھلائی کرتے کرتے، دوسروں کی خیر خواہی کرتے کرتے، اپنے آپ کو بھوکا رکھ کے دوسروں کو کھلا رہے ہیں۔ یہ لوگ جنت والے نہیں تو اور کیا ہے؟ حالانکہ جنت ان کی کنفرم ہو چکی ہے، جنت کا مجدہ پکا سنایا جا چکا ہے، اور اس پر ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی محنت کا یہ حال ہے، نیک اعمال کی کوشش کا یہ حال ہے۔ آج ہم اپنی جھوٹی زبان سے کہتے تو ہیں کہ ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، ہم اہل بیت والے ہیں، ہم حسنی ہیں، ہم حسینی ہیں، لیکن ہمارا کردار اس کی تصدیق نہیں کرتا، ہمارے اعمال اس بارے ہمارا ساتھ نہیں دیتے، ورنہ ہماری راتیں بھی مصلی پہ گزرنی چاہیے تھی، ورنہ ہمارے اعمال بھی ان کے اعمال جیسے ہونے چاہیے تھے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم خواہشات نفسانیہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کھانے میں بھی اپنی مرضی، پہننے میں بھی اپنی مرضی، اور اسی طریقے سے مکان سواری میں بھی جو میرا جی چاہ رہا ہے میں کر رہا ہوں۔ ہر بندہ اپنی خواہش کی تکمیل کے پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن انہیں جھوٹی زبانوں سے پھر کہہ بھی رہا ہے کہ میں اہل بیت کا غلام ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اس کے لیے ثبوت چاہیے، پروف چاہیے، اس دعوے پر دلیل چاہیے، اور دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو پھر خطرہ ہے کہ قیامت کے دن ہمارا یہ دعویٰ جھوٹا سمجھ کے مسترد نہ کر دیا جائے، اس کو رد نہ کر دیا جائے۔ اس لیے اہل بیت سے محبت جزو ایمان ہے، اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ ہم ان کو اپنے تن من دھن سے بھی زیادہ محبوب رکھتے ہیں، لیکن ان کی زندگیاں اپنانا چاہیے، نہ یہ کہ صرف ان کے ایام منانے چاہیے۔ اسلام اپنانے کا نام ہے، اسلام کردار کا نام ہے، اسلام ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا نام ہے۔ ان کے جو وصائے، ان کے جو نصائح، ان کے جو خطابات، ان کی جو باتیں امت کو دی گئی ہیں، امت کا فرض ہے ان پر عمل کرے، اور ان باتوں کو منوً بغیر کمی بیشی کے اگلی نسلوں تک پہنچائے۔ ورنہ ان کے نام پر جو خرافات ایجاد کر لی گئی ہیں، جو بدعات ایجاد کر لی گئی ہیں، جو من مانے قصے بنا دیے گئے ہیں، جن کا ان کی زندگی سے کوئی تعلق، یہ تعزیہ نکالا جا رہا ہے۔ اس کا تصور صرف ان کے نہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، ان کے دور میں اس کا تصور ہی نہیں تھا، خیال ہی نہیں تھا۔ یہ کیا مصیبت ہے، یہ جلسے کیا ہیں، یہ جلوس کیا ہیں، یہ محفلیں کیا ہیں۔ وہ لوگ جن کو قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے، جن کو نماز کا پتہ ہی نہیں ہے، جن کو دین کے الف با کا پتہ نہیں ہے، وہ بھی سارا دن ننگے پاؤں اور ساری رات پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ حسین کی محفل ہو رہی ہے، یہ حسن کی محفل ہو رہی ہے، یہ کربلا والوں کا غم منایا جا رہا ہے۔ اس طرح کا غم نہ انہوں نے منایا، نہ ان کے بعد زندہ رہنے والوں نے منایا، نہ ان کو چاہنے والوں نے منایا۔ یہ وہ غم ہے جو یہودیوں سے لیا گیا، جو بے دینوں سے لیا گیا ہے، جو کافروں سے لیا گیا ہے، اور جو دین کے اندر رکھنا ڈالنے کے لیے سادہ لو مسلمانوں کو ان معزز اور محترم شخصیات کے نام پر دھوکہ دینے کے لیے کیا گیا ہے، ورنہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق
نہیں ہے، حقیقت یہی ہے۔ ایک ہے واقعہ کربلا، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، یہ تاریخی ہے، یہ قرآن کا نہیں ہے، یہ حدیث کا نہیں ہے۔ ایک ہے اہل بیت کے فضائل، یہ قرآن و حدیث کے ہیں۔ ایک ہے عاشوراء محرم میں واقعہ کربلا کا ہونا، یہ تاریخی ہے، لیکن ایک ہے عاشوراء کے فضائل، اس محرم کے 10 دنوں کے فضائل، اس کی 9 اور 10 کے فضائل، یاد رکھیے یہ پہلے سے، یہ فضائل قرآن و حدیث سے ہیں، یہ فضائل سابقہ انبیاء سے ہیں، یہ فضائل سابقہ امتوں سے ہیں۔ اور اس کو عاشوراء کہنے کی وجہ جو علماء نے لکھی ہے وہ بھی یہی ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اسی عاشوراء والے دن منظور و مقبول ہوئی، قبول ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے جو نجات ملی، فرعونیوں سے نجات ملی اور ان کے سامنے فرعون غرق ہوا، وہ بھی عاشوراء کا دن۔ 10 بڑے بڑے واقعات چونکہ اس دن میں ہوئے ہیں، اور ان تمام تقریباً واقعات کا تعلق سابقہ امتوں کے ساتھ ہے، چونکہ اس دن میں 10 بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، اس لیے اس کو عاشوراء کہتے ہیں۔ عشر عاشوراء 10 کو کہتے ہیں، چونکہ 10 واقعات اس دن میں ہوئے اور یہ سابقہ امتوں کے ہیں، تو اس دن کی فضیلت، ان دنوں کی فضیلت یہ پہلے سے آ رہی ہے۔ یہ حدیث پاک کی کتابوں کے اندر، یہ جامع ترمذی کے اندر، مشکوٰۃ شریف کے اندر، باقی حدیث کی کتابوں میں عاشوراء کے دن کے روزے کی فضیلتیں، اس کے نیک اعمال کی فضیلتیں یہ حدیثوں میں موجود ہیں۔ لیکن یہ واقعہ تو بعد میں اس دن ہوا، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، میں ایک بندہ ہوں، زندہ بیٹھا ہوں، جمعے کا دن تمام دنوں کے مقابلے میں افضل ہے۔ اب جس کی موت جمعے کے دن آ جائے تو اس بندے کی خوش قسمتی ہے کہ اس کو جمعے کا دن نصیب ہو گیا ہے موت کے لیے، ورنہ جمعے کا دن تو ویسے فضیلت والا تھا، اس کے مرنے کی وجہ سے وہ فضیلت والا نہیں بنا۔ وہ جمعے کا دن تو پہلے سے فضیلت والا ہے، جمعے کی رات تو پہلے سے فضیلت والی ہے، لیکن جس بندے کی پہلی رات قبر کی جمعے کی رات بن گئی، اس کی فضیلت حدیث میں آ رہی ہے کہ عذاب قبر ختم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جس کو جمعے کا دن نصیب ہو جائے تو جمعے کے دن کی فضیلت تو پہلے سے ہے، یہ اس بندے کی خوش قسمتی ہے۔ تو بالکل ایسے ہی محرم کے دن کی عظمت و فضیلت پہلے سے ہے۔ یہ اہل بیت کے لیے یہ بڑا اعزاز کہ ان کو یہ دن نصیب ہو، ورنہ اس کے علاوہ بھی ان کی شہادت ہوتی تو شہادت بہت بڑا رتبہ ہے، شہادت بہت بڑا مقام ہے، اور دین کے لیے قربانی اللہ کیا بڑا عظمت و شان رکھتی ہے۔ لیکن اگر ان کو محرم مل گیا ہے، 9 اور 10 مل گئی ہے، یا اس سے پہلے کے دن مل گئے ہیں، تو یہ دن ان کے لیے ان کی شہادت کو اور 4 چاند لگا دیے ہیں۔ ان دنوں کی فضیلت پہلے سے ہے، ان دنوں کی فضیلت کربلا والے واقعے کی وجہ سے نہیں ہے، ہاں کربلا والے واقعے کی عظمت ان دنوں کی وجہ سے ضرور بنی۔ اس لیے ایک تو یہ بات، دوسری میں نے کل بھی عرض کی تھی، خدا کے لیے کہ وہ پیاسے شہید ہو رہے ہیں، وہ پیاسے تڑپ رہے ہیں، ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ان کے نام پہ ہر وہ کام کر رہے ہیں جو شیطان ہمیں کہہ رہا ہے، جو نفس ہمیں کہہ رہا ہے، جو ہمارا ماحول ہمیں کہہ رہا ہے، چاہے وہ سبیلیں ہوں، چاہے وہ جلوس ہو، چاہے وہ جلسہ ہو، چاہے وہ محلوں گلیوں میں غل غبارہ ہو، چاہے وہ شور شرابہ ہو، یہ سارا کچھ جو ہم کر رہے ہیں یہ ان کے نام پہ، یہ ان کی توہین کے مترادف ہے، یہ ان کی زندگیوں سے مذاق کے مترادف ہے، یہ ایمان کے منافی بات ہے، ایمان کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اور پھر افسوس ہمیشہ فوت ہونے، مرنے، شہید ہونے کے بعد ہوتا ہے، زندگی میں نہیں ہوتا۔ یکم محرم سے لے کر کے 10 محرم تک میدان کربلا، واقعہ کربلا، وہاں کی جگہ یہ ضرور ہوا، لیکن فوت سارے نہیں ہوئے۔ فوت کی تو 10ویں کے دن آخری شہادت ہو رہی ہے۔ اب جب آخری شہادت ہو جاتی ہے تو یہ ایسے مطمئن ہو جاتے ہیں جیسے میرا کسی دشمن سے مقابلہ چل رہا تھا، تو جب سارے میں نے مار دیے اب میں مطمئن ہو گیا ہوں، اب میرا غم ختم ہو گیا، اب میرا ماتم ختم ہو گیا، اب میری 4 پائیاں سیدھی ہو گئیں، اب میرے پاؤں میں جوتے آ گئے، اب میری سبیلیں ختم ہو گئیں، اب میرا سارا شور شرابہ ختم ہو گیا۔ کیوں؟ مقصد تھا ان کو مارنا، وہ مار دیا۔ اس لیے تاریخ کی کتابیں یہ بتلاتی ہیں، خود شیعہ کی تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ مارنے والے وہی تھے جو شیعان علی تھے،
مارنے والے وہی تھے جو اوپر اوپر سے محبت کا دم بھرنے والے تھے. جیسے آج کے محبت کا دم بھرنے والے ان کی زندگیوں کے قریب بھی نہیں ہیں، ایسے اس دن بھی محبت کا دم بھرنے والے تھے. وہ شیطان کے غلام لیکن نام علی کا لیتے تھے رضی اللہ تعالیٰ. ہیں آج والے بھی شیطان کے شتونگڑے لیکن نام اہل بیت کا لیتے ہیں. اس لیے اہل بیت کی زندگی اپنانے کے قابل ہے، صرف منانے سے ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہوگی. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق.